السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا با درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی. آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جس کے اندر اسی احباب بڑی محبت نال تشریف لے آئے گئے. دعا گو ہاں اللہ پاک بڑا سپنا دا آنا بیٹھنا سننا سنانا ساڈا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. عید الفطر دے خطبہ اندر نیک اعمال دی ہمیشگی دے بارے کچھ گزارشات دی ابتدا کی سی، مگر موسم دی خرابی دے پیش نظر معاملات ذرا مکمل نہ ہو سکے، کیونکہ سارا مقصد صرف خانہ پوری کرنا نہیں ہوتا، مقصد محنت کوشش کر کے بات سمجھانا ہوتا ہے اور پھر وہ دیتے تواڈے اور اپنے عمل کرن دی رب کو التجا کرنی ہوتی. اسی دیکھ رہے ہو ساڑی قوم دا حال آج خطبہ جمعہ رمضان گزر گیا، روڈاں تے سڑکاں تے بازاراں دے اندر رش مساجد ویلیاں پئیاں. ہوئی قوم رمضان کے مہینے دے اندر بڑی تڑپ دے نال اور بڑی لگن دے نال وقت نہ لا کے بیٹھتی ہے. رمضان کیا ہے تے اکثر 100-50% بندے بھی غائب ہو گئے. اس سے حوالے نال میں کچھ گزارشات کرنی آنے کہ جیڑا عمل کریے
دن تے ایک ہفتے تے ایک مہینے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ دیتے ہمیشہ اور مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اور ایسا عمل ہی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی پسند کرتے ہیں اور ایسے عمل کو بھی پسند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین انہوں دا اللہ پاک دہاں ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے، اس کی وجہ کی ہے، سبب کی ہے۔ انہوں نے جب نبی پاک کے غلام بن گئے کہ جو اعمال شروع کیتے نے پھر زندگیاں دے آخر تک کرتے رہے، مستقل اور ہمیشہ نہ کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ جدو مرضی چھڑ دیتا جدو مرضی کر لیا، کسی دی باپ دا دین نہیں، کسی دی جاگیر نہیں کہ جدو مرضی جناب کر لیا عمل، جدو مرضی چھڑ دیتا۔ اسلام کے اندر اپنی مرضی چل رہی، جڑا اپنی چلاؤں تباہ ہو جاتا ہے، جڑا رحمان کی تے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ سیدھا جنتاں کے اندر جا بیٹھ گیا، کیونکہ وہ مقصد اور منزل ہی جنت ہویا کر دی۔ میں مثال دے کے دسیا سی، عید الفطر دے خطبہ اندر میں دسیا سی کہ خوراک موسمی ہویا کرتی ہے، جس طرح موسم تبدیل ہوتا جاتا ہے خوراک بدلتی جاتی ہے، لباس موسمی ہویا کرتا ہے، جویں جویں موسم بدلتا جاتا ہے لباس تبدیل ہوتا جاتا ہے، مگر سوچو عبادت موسم کے نال بدلیا نہیں کرتی، اعمال موسم کے نال تبدیل نہیں ہویا کرتے، اعمال تے ہمیشہ ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے، خوشی آوے تاں بھی نماز پڑھی جانی چاہیے، غمی آوے تاں بھی نماز پڑھی جانی چاہیے، اور جناب کتے مجلس سے بیٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ نہیں کہ چل ابتال بھی ہے، نہیں، سب تعلق ختم، اس ٹائم صرف اللہ پاک نال واسطہ اور میرے رحمان کی عبادت کا وقت شروع ہو جائے کہ سب کٹ چھڑا کو دے در پہ آ جائے۔ اس نوازے میں ہمیشہ کی پختگی مستقل مزاجی توجہ رکھنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مستقل مزاج اور ہمیشگی والے نمازیاں کا تذکرہ کس انداز نال کیتا ہے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، بڑی محبت دے نال ذرا غور دے نال سننا تاکہ کسی بات کی سمجھ آ سکے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم اللہ اللہ غور کرتے جانا ذرا، توجہ فرماتے جانا، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال میں تواڈے سامنے کچھ گزار
دیا جانا اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس مقام دے اندر کی فرمایا ہے فرمایا انسان نو ازا سست پیدا کیتا ہے انسان نو ازا کمزور پیدا کیتا ہے ایک خوشی آوے تے بدل جاتا ہے ایک کمی آوے تے بدل جاتا ہے اللہ 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 پاک نے پہلے جناب اس گل دا ذکر کیتا ہے نال ہی فرمایا ہے فرمایا الا المصلی فرمایا مگر او نمازی او نمازہ پڑھنے والے الذین هم علی صلاتہم دائمون فرمایا او نمازی جڑے نمازاں تے ہمیشگی کردے نے جڑے نمازاں نو ہمیشہ پڑھتے نے اور جڑے نمازاں نو پختگی دے نال ادا کرتے نے اور فقط رب دی رضا واسطے کرتے نے پڑھتے نے اور سونیا میں تینوں دسنا چاہنا وا اور جڑے ہمیشہ نمازاں پڑھن والے ہویا کرتے نے انہاں تے پاویں خوشیاں اور یا غمیاں اور او گھبرایا نہیں جے کرتے او پریشان نہیں جے ہویا کرتے او پاویں شادی دا موقع ہوئے او جناب نماز پھر بھی پڑھ لیندے نے پاویں جناب غمی دا موقع ہوئے او نمازاں پھر بھی پڑھ لیندے نے او سنیو او کدے بھی اپنے آپ دے خوشیاں تے غمیاں نو ہیوی نہیں جے رون دیندے او نمازاں ادا کردے نے میں تانوں دسنا چاہنا اور میرے معاشرے دے اندر چلدا کی ہے پیا اور میرے معاشرے دے اندر ہوندا کی ہے پیا اسی کی کرنے جدوں مسجد سے آئے تے شلوار کٹیاں تو اتے کر لینے جتے جدوں جناب کسے ایم پی نو ملن لگے نا اور جدوں کتے شادی دا موقع آ گیا جدوں مسجد جو باہر نکل گئے اور سنت بلا دینے حدیث بلا دینے تو سب کچھ بھول جانے کہ اسی تے اپنی ڈریسنگ ٹھیک رکھیے اور شادی تے بڑھ لینا یار تیری اس شادی دا میں کی کروں جس شادی دے اندر جا کے تو نبی پاک نو بھول جانا ہے اور جس
اور جڑے اصل عاشق رسول سن اور جڑے اصل محب رسول سن اور جڑے میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک حضور پاک کو اپنی جانا مارن والے سن میں تینوں وکھانا چاہنا اور میرے نبی پاک کے صحابہ اکرام اور پاک بادشاہاں دے سامنے کہنے اور اولیاء ہوئیے اور لباس ہوئیے اور اپنا آپ منوایا ہے اپنے پیغمبر دا اولیاء منوایا ہے اور گھبرائے کوئی نہیں ایک ہی عقیدہ جناب اور تو مولوی ہے اور تیری شلوار ڈنڈی ہے نا اور سونیا اور یار ایک یہودی کلچر دا بندہ ایک عیسائی کلچر دا بندہ اور یار وہ اگر غلطی تے اگر جناب باطن تے ڈٹ سکتا ہے سونیا دسنا یار تو نبی پاک کی سنت تے کیوں نہیں ڈٹ سکتا اور تو حق تے کیوں نہیں ڈٹ سکتا اور یار دسنا اور تیری مسلمانی اس ویلے کتے جاندی ہے میں تینوں دسنا چاہتا ہوں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی زوجہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ماجی عائشہ تو روایت ہے حضرت صدیقہ کائنات فرماندیا نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا فرمایا اللہ پاک دے نزدیک سب نالوں پیارا عمل ہوئے سب نالوں سونا عمل ہوئے رب نو سب نالوں چنگا عمل ہو لگدا ہے اور جڑا مستقل ہمیشہ کیتا جاوے پاویں تھوڑا ہی کیتا جاوے اور پاویں تھوڑا ہی کیتا جاوے یا رب نو عمل او پسند اور سونیا یار عمل پاویں تھوڑا کر لیا کر پر ہمیشہ کریا کر اور داڑھی رکھ لینا یار ہمیں کسی دے پیچھے بیگم پیچھے لگ کے دنیا نو بخان واسطے ہمیں کٹا نہ دیا کر یار اے سوچیا کر میں کل قیامت نو نبی پاک کے سامنے پیش ہو رہا ہے میں نبی پاک کو چہرہ بخانے ادھر ہمیشگی کر لیا کر اور قرآن پڑھ لینا اور ہمیشگی نال پڑھیا کر اور سچ بول دے اے نہ کریا کر کہ جناب کوئی رولا پڑ گیا ہے تے جھوٹ بولن لگ جاویں نہ سونیا اور سچ دنیا ادھر تو ادھر ہو جائے سچ تے ڈٹ جا اور سچ تے بڑیاں برکتاں نے سچ تے بڑیاں برکتاں نے اور سچ نال بڑیاں بہاراں نے ڈٹ جایا کرنا ڈٹ جایا کر توجہ رکھنا ہمیشگی کریا کر غور کرتے جانا ایویں کسی حالات دی خرابی تے آ کے عمل چھڈ نہ جایا کر کیویں تینوں دسنا چاہنا صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر نبی پاک نے فرمایا اے ابن عمر فرمایا اے ابن عمر
عمر اند جناب روایت کرتے ہیں صحابہ اکرام دا مجمع لگا ہوا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نبی پاک فرماندے نے فرمایا عمر دی مثال اس درخت کی طرح جڑا جناب جنگل دے درختاں وچوں ایک درخت ہے او دی طرح مثال ہے آئے اور درخت کیڑا ہے نبی پاک نے پوچھیا ہے صحابہ کو پتہ کوئی سونے اسی تے نہیں جانتے جنگل دے اندر درخت بڑے ہویا کرتے نے اللہ کا مجلس ختم ہو گئے گھراں دے اندر چلے گئے جڑے میرے گھر دے اندر گئے نا حضرت جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اس روایت پہ داوی ہے اور نالے جناب اپنے ابو جان حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر کو فرمان لگے ابو جان مینوں پتہ ہے وہ درخت کیڑا ہے میں جاننا وہ درخت کیڑا ہے فرمایا دس کیڑا درخت ہے ابو جی میں دسنا جنگل دے اندر جس درخت کا نبی پاک نے تذکرہ کیتا ہے اس درخت کا نام کھجور کا درخت ہے اور کھجور والا درخت ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پترا اور میرے بیٹیا اگر تو نبی پاک کے سامنے اینڈ کر کے جواب دینا نا اگر اوتھے بیان کرتا نا تے میں میری زندگی دا سب نال زیادہ خوشی دا دن اج ہوندا کیونکہ میرے بیٹے نوں پتہ لگ گیا ہے اور جان دے جدوں ماپیاں دے پتر جوان ہو جان جدوں علم والے ہو جان جدوں حدیث والے ہو جان جدوں انہاں نوں قرآن یاد ہو جائے گا یاد جڑے ماپے آپ نیک ہویا کرتے نے اور آپ کو دعا بھی یہی کرتے اللہ ساری نسلاں چوں حدث پیدا فرما دے ساری نسلاں چوں عالم دین پیدا فرما دے اور اے دعا نہیں کرتے میرا پتر سنگر بن جاوے اور اے دعا ایتھے تے جناب ماں باپ راضی ہو تو ہوندا ہے جدوں پتر نکا جاوے تے نچنا شروع کر دے تے ماں بڑی راضی ہوندی ہے ماں بڑی خوش ہوندی ہے میرے پتر نے نچنا شروع کر دیتا ہے اور پتر کتے گال کٹے نکل جاوے تے ماں پہ بڑے راضی ہوندے نے ایسا دے پتر نے گال کٹیا اللہ اللہ بڑے راضی ہو جاتے ہیں اور نا میں تیرو نبی پاک دے نوکر دی گل سنانا پیا اسلام دے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم دے لخت جگر جناب ابن عمر دی گل سنا رہا حضرت عمر فرماتے نے فرمایا میرے بیٹے میرے واسطے اج سب نالوں خوشی دا دن ہوندا جدوں اج نبی پاک کے سامنے کھلو کے دس لانا کہ کھجور دا درخت حضور کھجور دا درخت اور کھجور دے درخت کی مثال نبی پاک نے کیوں دی ہے محمد کی مثال کھجور دے درخت نال کیوں دی ہے میں دسنا چاہنا آپ جننے بھی درخت نے اور جناب موسم دے نال نال تبدیل ہوندے جاندے اور جناب کچھ درخت نے گرمی آوے مک جاندے نے کچھ درخت نے سردی آوے مک جاندے نے اے موسم دے حساب نال چلدے نے پر جڑا ہے کھجور دا درخت ہے اے موسم جویں نہ مردی ہوے اور سردی ہوے تاں وی قائم رہندا ہے اور گرمی ہوے تاں وی قائم رہندا ہے بارش ہوے تاں وی کھلیا رہندا ہے اور دھوپ لگی ہوے تاں وی کھلیا رہندا ہے اور پکڑ پیندا ہوے تاں وی کھلیا رہندا ہے اور سونے طوفان اور تے تاں وی قائم رہندا ہے اے ہلدا نہیں نے اللہ اللہ اے قائم رہندا ہے بھکتا رہندا ہے نبی پاک نے محمد دی مثال ذکر کر دی ہے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوندا ہے او جناب اودے تے مصیبت آ جائے او اے نہیں کردا کہ جناب نے کمال چھڑ دے نا نا فرمایا او گھبراتا نہیں قائم رہندا ہے استقامت والا رہندا ہے اور پختگی والا رہندا ہے عمل متواتر کرتا رہندا ہے فرمایا جویں موسم دی طرح جناب بڑے بڑے موسم بدلتے
جناب بڑے بڑے طوفان اس درخت نال ٹکراندے نے اے پھر بھی قائم رہندا ہے فرمایا مومن بندے نو بھاویں دنیا جتنے مرضی تانے مار دی رہے اور بھوکا لگا ہو گیا اپنے پتر دی شادی تے کو پیسہ سٹ بھی نہیں سکدا اپنے پتر دی شادی تے کنجر نچا بھی نہیں سکدا دنیا پاویں لاکھ تانے مارے ایک قائم رہندا ہے عمل تے نبی پاک دی حدیث تے نبی پاک دی سنت تے استقامت والا پہاڑ تے کھجور کا درخت بن کے رہندا ہے اے الدا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے نہیں یہ ہوندا اور سونے ہوئے مومن بندے دے نبی پاک نے مثال دیتی ہے آئے ذرا آگے آنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد گاتی سمجھ بھی آ رہے جو کوئی نا جی آ رہے جو نا اللہ راہون میں ذرا اونا لوگاں مخاطب ہون لگا جن جناب آنکھوں نا یار نماز شروع کر لو اچھا مولوی صاحب کل تو ضرور کرانگے کل آ جائے یا نماز شروع کر لو مولوی صاحب ایتے کپڑے خراب نے کل کر لانگے کل آ جائے پرسوں کر لانگے ان کر کے ٹائم کپاندے جاندے نے آؤ میں تم دسنا جانا اسلام دا کی حکم ہے نبی پاک دا کی آٹرے میں تیرو ایک گل سنا کے مسئلہ تیرے سامنے رکھنا جانا اللہ دا غور کر کے جانا توجہ فرمانا نبی پاک دیکھو ایک قبیلہ آیا ہے ایک قبیلہ آیا ہے اینا جناب آ کے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے ایک قبیلہ بنو سکین دا قبیلہ ہے اینا آ کے اسلام قبول کیتا ہے نبی پاک دے عبد بیعت کیتی ہے نبی پاک دے غلام بن گئے حضور پاک دے کول بیٹھے ہوئے نبی پاک نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں لوگوں بنو سکیف والے ہو تو آتے علاقے دے اندر ایک بہت بڑا پوتے جدا نام ریا پوتے اور دی جناب پوجا کی دی جاندی ہے فرمایا انہوں جا کے توڑ دیو ختم کر دیو انہوں پھینک دیو نا انہاں جناب ایک چپ کر گئے خاموش ہو گئے آپس سے سلام مشورہ کرتے ہیں اور یاد رکھنا جدو نبی پاک دی گل آ جائے اوتے سلامت مشورے ہویا کرتے بولو بچے بھی بولو یار اوتے سلامت مشورے نہیں ہویا کرتے اے نہیں کہ مولوی صاحب نے گھٹاری رکھ لو اچھا میں اپنی بیگم نہ مشورہ کرانگا نا تے مشورے نہیں جتے نبی پاک ادھر فرمانے پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو اطعنا و سمعنا سمعنا و اطعنا جناب اے جناب والا ادھر مصداق بن جائے بندہ انہوں مومن کے آ جاندہ ہے اللہ اللہ ادھر مشورہ کیتا پہ کہہ لگے سونے آسانو 3 سال دی مولد دے دیو اسی اس تو بعد توڑ دے آگے نبی پاک نے فرمایا آپ فرمان دے خبردار کے مہلت منگی بالکل مہلت نہیں ملے گے انہاں جناب آگے سونے 2 سال دی مہلت دے دیو نبی پاک فرمان دے بالکل مہلت نہیں ملے گی حضور نے انکار کر دیتا ہے انہاں پھر آگیا سونے سنو 1 سال دی مہلت دے دیو نبی پاک فرمان دے بالکل بھی نہیں انکار کر دیتا اس موقع پہ اللہ پاک نے قرآن پاک ایک مقام نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد اللہ پاک نے قرآن پاک اس مقام نو بھی نازل فرمایا اور مختلف جناب لوگاں دے اندر بھی گل مشہور ہے اس مقام نو اللہ پاک نے ایک اور موقع تے نازل فرمایا لانا صحیح سند سکہ روایت کے مطابق اے قرآن پاک دی صورت اس موقع تے نازل ہوئی جب انہاں مہلت منگی سونے سن مہلت دے ہونا ایسا عمل کرن تو سن مہلت دے ہونا اسی 3 سال
ہر کم سے اللہ کی مدد کر رہے ہیں. آج ویکھ لو میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا, اس گل دا مینوں جواب دے آ جے. میرے اس ٹائم پاکستان دے اندر ہر بندہ پریشان ہے, کرونا آیا ہے, کتے جناب بے برکتی, بے روزگاری ہے, نہ شکری ہے, اور دل و چیر کوئی نہیں, بیماریاں نے, امیر ہے تے تاں دکھی ہے, غریب ہے تے تاں دکھی ہے. ایدی وجہ کی ہے؟ اساں اپنے شب و روز خوشی غمی ہر کم وچ اساں نبی پاک دی گل تے عمل کرنا چھڈ گئے. اے جی گل ہے کہ نہیں؟ بھاویں کوئی نمازاں پڑھدا ہے او بھی آندا ہے اور چلو کر لو یار, ہے پتر دی شادی ہوئے, سب تو فیمس مسئلہ مشہور گل, شادی ہوئے چلو کر لو یار, اور ایتھے نہیں محلے چ نہیں پرا کو ویلی کر لو, ہے اوتھے جا کے کنجر نچا لو. کیڑا خوشیاں روز روز ہوندیاں نے, انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, اج جے تسبیح پڑھی ہے نمازاں تے نمازاں ٹھوکی جاندا ہے تے نالے اپنی زیر سرپرستی کنجر خانہ بھی کھلائی جاندا ہے. ایک کام چل رہا ہے, غمی آوے تے جناب اللہ بلا کر کے رو پٹ کے للا للا پھڑ لو مر گئے جے, اللہ میرے ساڈا کاری لبے سارا کچھ کر کرا کے تے پھر جناب اسی آنا ساڈا تے صبر ہی ہے نا, ہے جی سب کچھ رب دی نا سونیا. نبی پاک دی اہمیت نو, نبی پاک دی بات نو اہمیت دینا اس رہے کہ غمی آوے بندہ کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, صبر کر جائے, اینو اہمیت دینا کر. اسی نبی پاک اور اللہ پاک دی گل نو اہمیت دینی چھڈ گئے ہیں, اللہ نے سانو چھڈ دتا. برکت اٹھا لئیے, ہر کم چو برکت اٹھ, ساڈے وقت چو برکت اٹھ گئی ہے. ویلے نہیں کتنی سپیڈ نال ٹائم لگتا ہے جناب, صبح فجر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا ہے جو مغرب ہو رہی ہو, برکت مک گئی ہے, ٹائم جو برکت ختم ہو گئی ہے. ساڑی روزی روٹی جو برکت لکھا کما رہے ہیں, ہر بندہ جناب روزانہ بہت کماتا ہے, دن رات کمائی کر رہے ہیں, پر پھر بھی پوری پیندی کوئی نہیں پیندی. کیوں نہیں پیندی؟ کاروبار کرنے ہیں آسانی ویکھنا حلال ہے حرام ہے, سچے جھوٹ ہے, ایمان چکنے ہیں, قسمہ چکنے ہیں, اور قرآن چکنے ہیں, ہے جی جتن لا دینے ہیں کہ کسی طریقے کے 100 روپے کی شاید لے جائے, ہے جی تے دسو پھر اس کام چے والا برکت پیندی ہے جتے نبی پاک دی بات نو سائٹ تے کر کے اپنی جھوٹیاں سنائیاں جان, اس کام چے سونیا کیویں برکت پہ سکتی؟ اس کام چے کدی برکتاں پیندیاں؟ اوے رب رحمان ایسی قوم تے ناراض ہو جاندا ہے, رس جاندا ہے, پھر وباواں ہی آندیاں نے, پھر بیماریاں آندیاں نے, پھر پکڑ آتی ہے, اور اسی دیکھ رہے ہیں سارے سامنے. اللہ اکبر, اسی تے جناب ماڑا جے رولا بن جائے نا, اگی ایک کرونا آ گیا, کئی بندے ڈر دے مصیبتیں نہیں پڑتے, ہے جی اے پکا فراڈ ہے جی, پکا فراڈ ہے. یہ ہونا احتجاج کیتے جا رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری, لندن دے اندر, برطانیہ دے اندر, نیو یارک دے اندر احتجاج کیتے جا رہے ہیں, ملین دے اندر مارچ کیتے جا رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے. اور سونیا اسی کرونے دا رولا لے کے مسیطے کوئی نہیں وڑتے, فلسطین دے اندر جا کے ویکھ, اوتھے جناب لوگ خچا خچ مسجد اقصی بھری پئی, لوگ نماز تراویح پڑھ لے, اسرائیلی فوجیاں نے آ کے بمباری شروع کی تھی, لوگ شہید بھی ہوئے, لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اسی زندہ ہوئیاں تے غالیاں, اگر اسی دنیا تو ٹر جائیں گے شہید ہو کے تے رب دیا جنتاں سے جاؤں. جدو بمباری ہوئی ہے پتہ ہے تو لوگ, اس تو بعد ہی اس مسجد جو رش ختم ہویا, انہاں پتھر, انہاں کو بمب نہیں سن, انہاں مسلیاں چے پتھر رکھ کے قریب لیا کے رکھ کے نمازاں پڑھیاں تاکہ مقابلہ کر سکن. اینو کیا جاندا مومن, اس نو کیا جاندا مسلمان. اسی جناب ماڑا یا میڈیا نے رولا پایا
ہے نا، ایمان تے پختگی کیجئے، امان تے ہمیشگی کیجئے، اور اپنے دنیا تے ہر کام میں سب دیاں باتاں بات دے اندر جڑا مرضی ہوئے سب دی بات دے اندر پہلے اللہ تے اللہ دے رسول دی پہلے انہوں اہمیت دیو، توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا، اور میں دونوں دسن لگا جڑا بندہ ہمیشگی کرتا ہے اللہ پاک انہوں عطا کی کرتے ہیں۔ میں ذرا اپنی بات کو اقتدام میں لے کے آنا چاہنا سمیٹنا چاہنا میرے دل مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک دے کو ایک والا دیہاتی آیا ہے، حضور پاک دے کول بیٹھا ہے، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نبی پاک دے کول آ کے کہنے لگا سونیا سونیا سنو میرے تے ایک دن دے اندر نمازاں کنیاں فرض نے غور کرنا، میں تانوں دسن لگا اللہ پاک کیویں راضی ہو جاتے ہیں جڑا بندہ ہمیشگی کردا ہے، اور نبی پاک کی زبان تانوں دسنا چاہنا اپنے کولوں گل نہیں سنانا پیا، بخاری دی روایت ہے، اپنے نبی پاک کی زبان تے نکلنے والے موتی تہاڈے سامنے بکھیرنا چاہنا اللہ اللہ غور کرنا توجہ فرمانا سونیو بڑی محبت دے نال اتے ہاتھی آیا سونیا سونا میرے تے ایک دن دے اندر نمازاں کنیاں فرض نے نبی پاک فرماتے نے، اور تیرے تے ایک دن دے اندر اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے، فرمایا 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے، 5 نمازاں پڑھیاں نے سونیا اے تو علاوہ فرمایا جے زیادہ کر لے نا تے او نفلی بن جان گیاں، اللہ پاک تینوں اجر عظیم دے گے۔ اے پوچھیا سونیا میرے تے روزے کنے فرض نے، نبی پاک نے فرمایا 1 مہینے دے روزے تیرے تے فرض کر دیتے گئے نے، رمضان المبارک دے روزے سونیا دے تو علاوہ نبی پاک فرماتے نے فرمایا اگر تو زیادہ کر لے تے تیرے واسطے نفلی بن جان گے، اللہ تینوں اجر عظیم دے گا۔ انہیں پوچھا سونیا میرے تے زکات کدوں کو فرض ہے، نبی پاک فرماتے نے فرمایا سال دے اندر تیرے تے ایک دفعہ زکات فرض ہے، سونیا جے تو علاوہ نبی پاک فرماتے نے فرمایا جے زیادہ کر لے تے او نفلی صدقہ بن جائے گا، رب تینوں اجر عظیم عطا کر دے گا۔ سونیا آج کتنی بار فرض ہے، نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے نے حج تیرے تے زندگی دے اندر ایک بار فرض کر دیتا گیا ہے، سونیا دے تو علاوہ نبی پاک فرماتے نے جے زیادہ بار کر لے اللہ تینوں اجر عظیم دے گا۔ اے آندا واللہ لا ازید وان قضا واللہ لا ازید وان قضا، آندا اللہ دی قسم نہ میں اے دے اندر زیادہ کراں گا نہ میں اے دے چوں کمی کراں گا، میں ہمیشہ اے عمل کرتا رہاں گا۔ اے جدوں اے گل کیتی نا نبی پاک پتہ دے کی الفاظ بولے نے، حضور پاک کی فرماتے نے فرمایا افلاح نبی پاک فرماندے نے اگر ایک بندہ اپنی گل کے اندر پکا رہ گیا، اگر ایک بندہ سچا رہ گیا تے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو دنیا تے آخرت کی کامیابی عطا کر دے گا۔ فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ انہیں کی آکھیا ہے میں نہ زیادہ کراں گا نہ کٹ کراں گا، عمل کرتا رہاں گا متواتر۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جے اپنی گل چ پکا رہا اور سچا ہویا کہ اللہ پاک اس نو کامیاب کر دے گا، عمل اوڑا ہوئے پر سونیا سونا ہوئے رب دے ہاں۔ سونا کیویں ہوئے گا جدوں متواتر کرتا رہے گا، جدوں مستقل کرتا رہے گا۔ اللہ غور کرنا توجہ فرمانا آخری باتاں سننا، میں تانوں دسنا چاہنا تابعین محققین محدثین اصحاب محمد اولیاء کرام او کیویں مستقل
تے کھلو کے پڑھ جائیے اگلی نماز چاہیے اور 7 وجے ہوندی ہے اللہ اللہ سنیا اسی تے کاروبار دی وجہ تو اپنی تکبیر اولا ضائع کر دینے اسی تے اپنی فیملی چ بیٹھے تکبیر اولا ضائع کر دینی ہے کہ کر دینے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ 40 سال تکبیر اولا نال پہلی صف کے کھڑیا ہو کے نماز پڑھی ہے اللہ اللہ آگے سننا امام احمد رحمہ اللہ انہاں 70 سال تکبیر اولا نال نماز پڑھی ہے 70 سال سنیو 70 سال کا پتہ نہیں بندیاں کی زندگی بھی ہوتی ہے کوئی نہ 70 سال کا طویل عرصہ تکبیر اولا تو ایک نماز بھی پیچھے نہیں رہی 70 سال پورے 70 سال تکبیر اولا نماز پڑھی ہے غور کرنا کیا اللہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ توجہ فرمانا انہاں جناب اصحاب نبی پاک دے صحابی ساری زندگی کا عمل ہے اس ساری زندگی ہر رات سون تو پہلے 10 سپاریاں کی تلاوت کر کے سویا کرتے سن ہر رات 10 سپارے سون تو پہلے اسی کی کر رہے ہیں اساں جناب ایک ڈرامے دی قسط لگی ہوئی یہ ویکھنی ہے تے سونا ہے اساں کیویں سونے اساں فیس بک چلاندے ہاں مجرا لگا سامنے ہے میاں بیوی دوویں لیٹے مجرا چل رہے ہیں کہتے کہتے سو جا ساڑھے معاشرے جو دنیا یہی سوتی ہے ہائے 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 آمد نو بخواں اور نبی پاک دے نوکر دے دیوانے او کیویں سوندے اللہ حضرت عروہ بن زبیر او سونے روزانہ 10 سپارے سون تو پہلا پڑھیا کرتے اور ایک دن دا عمل نہیں 2 دن دا عمل نہیں مہینے دا سال دا 2 سال بلکہ راوی بیان کردہ ساری زندگی اور سونے ساری عمر ایک جی عمل کرتے رہے اگے اللہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور سے آپ نے تسی جان دے اکثر بندے جان دے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ اور ساری زندگی اسلام لے آن کے بعد علماء نے ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری کہ اذان اندی ہوئے اذان ختم ہو گئے کہ میں وضو نہ کیتا ہوئے علماء نے اذان شروع ہوئی ہے اذان ختم ہو تو پہلے پہلے وضو کر کے جناب مسجد ور چلنا شروع کر دیتے ساری زندگی اسلام لے آن کے بعد عمل کرتے رہے اور سونے اسی کی کر رہے ہیں اسی آنے چل جتے ہیں میں رالی جاواں کے جماعت دے نال راو یار گناواں دی پنڈانے تے جناب ٹائم لگا دے جاندے ہیں چلو ہونے پڑھ لیندے ہیں چل اج وقت ہے وی ہونے پڑھ لیندے نا نا حضرت دی بنات اج نہ لوکاں دے بارے جنت دے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے او تے عمل اے جو میں سیرت کر دینے پہ وہ ساری زندگی رات تکبیر اولا نہ پڑھتا پیا کوئی 40 سال تکبیر اولا نہ پڑھتا پیا کوئی 70 سال تکبیر اولا نہ پڑھتا پیا کوئی ہر روز 100 تو پہلے 10 سپارے پڑھتا پیا کوئی ساری زندگی اسلام میں آن کے بعد اذان دے ختم ہون تو پہلے پہلے وضو کر کے مسجد ون جا رہے ہیں اور سونیاں دسنا ان تمام کماں چ ساڈے تے کیڑا عمل ہے اور ساڈے وچ کیڑے عمل تے ہونے سکے عزیز دے فقط ایک نماز فرض نماز تے سوڑیا ہمیشہ ہی نہیں کر دے مسجداں بیلیاں فجر دے ٹائم صبح کے دیکھ نہ سکے کنے کو نمازی نے یار ایسی مسلمان دا حال ہے رمضان لگ گیا ہے ساڈے نماز ساڈے موسم عبادت دے پتہ نہیں لگ گئے اور نا سنو رمضان آندا رہنا ہے رمضان چاندا رہنا ہے پر سونیا امال چ ہمیشہ کی کریا کرنا اور ہمیشہ عمل تھوڑا کرتا رہا کر پاوے پر کرتا رہا کر جدوں کرتا رہے گا اللہ کی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دے صدیق فاروق عثمان
رکھتے سن اللہ رمضان ٹر گئے ہم کو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے آنے کا کر کے وعدہ مہمان چلا گیا ہے ہم کو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے آنے کا کر کے وعدہ مہمان چلا گیا ہے ہم سب اس کی وجہ سے شادماں یارو اس کی وجہ سے شادماں یارو خوشیوں کا ساتھ لے کر خوشیوں کا ساتھ لے کر سامان چلا گیا ہے ہم کو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے آنے کا وعدہ کر کے مہمان چلا گیا ہے رحمتوں کا یہ سمندر رحمتوں کا یہ سمندر برکتوں کا دریا رحمتوں کا یہ سمندر برکتوں کا دریا خوشیاں ہزار دے کر خوشیاں ہزار دے کر خوشیاں ہزار دے کر مہمان چلا گیا ہے آنے کا کر کے وعدہ مہمان چلا گیا ہے ہم تو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے آنے کا کر کے وعدہ مہمان چلا گیا ہے اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو ہر چھوٹے بڑے عمل دے ہمیشہ مستقل مزاجی اللہ تعالیٰ سانو صحت کاملہ دے اور ایک ساتھی دے کچھ کاغذات نے ریڈ کلر دے وضو والی جگہ تے رہ گیا سن کسی نے ہون جو ایسا یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أذهب البأس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك كاشف لا يغادر سقما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم ارحمنا أنت أرحم الراحمين اللهم ارحمنا أنت أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين اللهم اغفر لنا أنت الغفور الرحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انصر
مجاہدین فی کل مکان میرے مولا گناہگار سیاہکار غلطیاں معاف فرما یا اللہ سارے گناہاں نیکیاں ترتیب فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانہ کی مدد فرما اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اسلام دشمن قرآن و حدیث دشمن اللہ پاکستان کے دشمن کے مدینے کے دشمن بیت المقدس کے دشمنوں میں اس کو نابود فرما میرے مولا اپنے اس قانونی کی دنیا پر قبال فرما جن دوست اور پانچ ساتھی نوجوان انتظامیات کے لباس کے انتظام کرتے اللہ میں کا قبول فرما اللہ مرکز دے اندر مہارت کے روح کا پیدا فرما یا اللہ میں اتنا اپنے دربار کے قبول فرما صبر میں دنیا چومی ترکیاں تا فرما کسی نہ کوئی بیمار کسی نہ کوئی بیمار اللہ اپنی رحمت شفا نصیب فرما میرے مولا میرے کاروبار کو پریشان میں اللہ رزق سے برکت پیدا فرما بے اولاد غلام نصیب فرما میرے بھائی محمد اکرم صاحب نبی والدہ بیمار اللہ پاک سے نصیب فرما یا اللہ کے کاروبار رزق کے اندر برکت پیدا فرما سویا خالقہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے ملک پاکستان کے محافظ ادارے اپنی حفاظت فرما یا اللہ جی کا جو دنیا تو ٹوٹ گیا ہے اللہ پاک سویا اللہ کی بخشش فرما میرے مولا کریم تیرا رمضان تیرے قبول آنے آئے شاید شکایتاں کردہ ہو رہے کہ قصائدی قدر ٹھیک نہیں کر سکے اللہ شاید تیرے قبول شکایتاں کردہ ہو رہے انہا میرا ویلکم ٹھیک نہیں کیتا انہا میرا سلوک ٹھیک نہیں کیتا انہا میرا احترام نہیں کیتا اللہ سونے آؤ جیڑی کوئی باتیں کاٹی ہو گئی یہ رمضان کے در گزر فرما میرے مولا رمضان چلیاں تھوڑیاں باتیاں عبادات کر دے رہے ہیں جنہیں سر سنے بڑے روزے رکھے نے دن دا سیام راتا کیا مولا قبول فرما اللہ قاری صاحبان دا تراویح سنانا اور سامعین دا سننا اللہ قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا